اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین ماہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، مشائخ عظام اور قابل صد احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ یہ مجلس جو کہ ماہانہ درس قرآن کے نام سے سجائی گئی ہے، آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک میرا آپ سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما کے میرے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ جو کلمات نور آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اسی کے ضمن میں چند گزارشات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک میری زبان پہ کلمات الحق جاری فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے جو قابل عمل باتیں ہوں اللہ ہم سب کو اس پہ توفیقات عمل بھی نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ اس نور سے مراد بالاتفاق نبی مکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس کتاب مبین سے مراد بھی بالاتفاق قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو سادہ سا پھر اس کا ترجمہ یہ بنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حضور بھی آئے ہیں اور ساتھ میں قرآن بھی لے کر آئے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں خود نہیں آئی ہیں، بلکہ رب العالمین نے ان دونوں کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ قرآن بھی رب کا ہے
और मुस्तफ़ा भी रब का भेजा हुआ है। तो फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन, ताकीक तुम्हारे पास हजूर भी आए हैं और साथ में कुरान भी लेकर आए हैं। इस मकाम पे आप थोड़ा सा गौर करें तो दो चीज़ों का बयान हुआ, एक हुजूर अलैहिस्सलाम का और एक कुरान मजीद का, लेकिन तरतीब ये है कि कुरान का जिक्र बाद में हुआ है और हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले हुआ है। और भी मुतअद्दिद मकामात पे अल्लाह ताला ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम और कुरान का जिक्र इकट्ठे में एक साथ किया है तो तरतीब यही है कि कुरान का जिक्र बाद में होता है और हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले होता है। बतौर दलील में एक जगह से और कुरान मजीद पढ़ देता हूँ, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, ताकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से बुरहान आ गई और फरमाया हमने नाजिल किया है तुम्हारी तरफ नूर मुबीन। तो इस बुरहान से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है और नूर मुबीन से मुराद कुरान मजीद फुरकान हमीद है। लेकिन कुरान मजीद में 5वें पारे में एक मकाम पे ऐसा भी हुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान का जिक्र पहले किया है और हुजूर अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो बाद में किया है। लेकिन वहाँ पे जो जिक्र है वो मुनाफिकीन का है। आवाज़ आती है व इज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल, फरमाया जब कहा जाता है उनको कि आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, इससे मुराद अहकाम इलाहिया हैं, इससे मुराद कुरान मजीद है। और फरमाया व इलर रसूल कहा जाता है आओ तुम रसूल की तरफ। तो यहाँ पे इलामा अंज़लल्लाह कुरान की बात पहले की है और व इलर रसूल हजूर का जिक्र बाद में किया है। फरमाया रअयतल मुनाफिकीना, महबूब तू मुनाफिकों को देखेगा, यसुद्दूना अनका सुदूदा, उन्हें दावत दी जाती है दो चीज़ों की, एक कुरान की तरफ आने की और एक हजूर की तरफ आने की। लेकिन फरमाया कि वो कुरान की तरफ तो आते हैं लेकिन रअयतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा, महबूब तू देखेगा वो कुरान की तरफ आएंगे मगर महबूब वो तेरी तरफ नहीं आएंगे। तो सो कुरान ने अपना फैसला दे दिया कि जो कुरान की बात करे, नमाज की बात करे, हज रोज़े की बात करे, सदका खैरात की बात करे, पर आमिना के लाल की बात ना करे, तो कुरान कहता है वो मुनाफिक होता है। मोमन होते ही वो है जो कुरान की बात बाद में करता है, नमाज रोजे की बात बाद में करता है, सारे दीन की बात बाद में करता है। दीन जिस महबूब के कदमों का सदका मिला है उस आमना के लाल की बात वो सबसे पहले करता है। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो का तालिब हूं तो यहां तरतीब भी अल्लाह ताला ने बयान कर दी और बता दिया कि कुरान तो महबूब का सदका मिला है, दीन तो महबूब का सदका मिला है। तो फरमाया जिसके सदके कुरान दिया है उस महबूब का जिक्र पहले कर रहा हूं और कुरान का जिक्र जो है वो बाद में कर रहा हूं। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखें तो कुरान का नज़ूल पहले हुआ है या हुजूर का मिलाद पहले हुआ है? बोलिए, हुजूर की विलादत पहले हुई है और हुजूर जब 40 साल की उम्र मुबारक को पहुंचते हैं, गारे हिरा की खलवतें हैं और हुजूर महवे इबादत हैं, तो जिब्रील पहली वही इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो देख लें हुजूर की विलादत पहले है और कुरान का नज़ूल जो है वो बाद में है। यही वजह है कि हम हुजूर से प्यार करते हैं और हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हमारा हुजूर के साथ वफाओं का रिश्ता है। मोहब्बत के जो तकाजे बनते हैं वो अलग रहे, लेकिन ये तो कुरान की तरतीब भी बता रही है कि सारे का सारा दीन बाद में है।
جس کے صدقے دین ملا ہے اس محمد عربی کا ذکر جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اکٹھے کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کو حضور نے ایسا جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان ایسا ربط قائم کیا ہے، ایسا مضبوط رشتہ اور گہرا تعلق قائم کر دیا ہے کہ قرآن حضور سے جدا نہیں ہے اور حضور قرآن سے جدا نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، آپ بتائیے حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ جو سارا قرآن ہے یہ مصطفیٰ کی اداؤں کا ہی تو نام ہے، یہ حضور کے اخلاق کا ہی تو نام ہے۔ بلکہ ایک صحابی سے کسی صحابی نے پوچھا کہ بتاؤ سرکار کیسے تھے، تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل دیکھا ہے۔ تو کہا بتاؤ پھر حضور کا حسن کیسا تھا، حضور کیسے تھے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ لما ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکأنہ ورقۃ مصحف، وہ بیان کرنے لگے کہ جب کبھی بھی مجھے موقع ملا ہے حضور کی دید کا اور حضور کی زیارت کا اور حضور کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو وہ کہتے ہیں جب بھی میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے تو مجھے یوں ہی لگا ہے جس طرح میرے سامنے جو ہے وہ قرآن کھلا ہوا ہے۔ کہ جب بھی حضور کو دیکھا ہے تو یوں لگا جس طرح سامنے کیا ہے، قرآن کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو جوڑا ہوا ہے۔ قرآن حضور سے الگ نہیں ہے اور حضور جو ہیں وہ قرآن سے الگ نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان اتنا مضبوط ربط ہے اور گہرا تعلق ہے کہ دیکھیے پہلے نبیوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں دی تو ان کو خاص مقام پہ بلایا جاتا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینی تھی تو قرآن میں ہے، فرمایا آؤ نا ذرا طور پہاڑ پہ اور یہاں آ کے پھر 40 دن مراقبہ کرو، چلا کرو، اس کے بعد تمہیں تورات دی جائے گی۔ تو پہلے نبیوں کو کتابیں دینے کے لیے خاص مقام پہ بلایا جاتا تھا، لیکن میرے محبوب کو کسی مقام پہ نہیں بلایا گیا، بلکہ گہرا ربط اتنا ہے اور گہرا تعلق قرآن اور حضور میں اتنا ہے، اللہ اکبر، کہ جہاں میرے مصطفیٰ ہوتے ہیں قرآن خود بخود وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ حضور مکے میں ہیں تو قرآن مکے میں اتر رہا ہے، حضور مدینے میں آ گئے تو قرآن مدینے میں آ رہا ہے۔ علماء سے پوچھئے، بلکہ آپ بھی جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن کی سورتوں کے اوائل میں یہ بات لکھی ہوتی ہے سورۃ المکیہ یا سورۃ المدنیہ، قرآن کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور قرآن کی کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن تو کلام اللہ ہے، تو کیا یہ اس کا تعارف کم ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ بہت بڑا تعارف ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، کلام اللہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی قرآن کچھ مکی بن گیا، قرآن کچھ مدنی بن گیا؟ تو آواز آتی ہے قرآن کی صرف یہ نسبت نہیں ہے کہ وہ صرف کلام اللہ ہے، فرمایا قرآن کو 2 نسبتیں ملی ہیں، ایک نسبت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، دوسری نسبت یہ ہے کہ یہ محبوب کے سینہ اقدس پہ نازل ہونے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ذرا غور کرنا، اب حضور مکے میں ہوتے ہیں تو قرآن مکے میں اتر رہا ہے، حضور مدینے میں آ جاتے ہیں تو قرآن مدینے میں آ رہا ہے، بلکہ حضور احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے۔ حضور اگر میدان بدر میں چلے جاتے ہیں تو قرآن میدان بدر میں نازل ہو رہا ہے۔ گویا جدھر جدھر میرے مصطفیٰ جاتے ہیں رب کا قرآن بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میاں جدھر جدھر حضور جائیں صرف قرآن ہی ادھر ادھر نہیں جاتا، بلکہ جدھر جدھر میرے مصطفیٰ جاتے ہیں رب کی رحمتوں کا وہیں پہ راستہ بن جاتا ہے۔
اللہ کی رحمتیں بھی ادھر ادھر چلی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو جوڑا ہوا ہے اور ان کے درمیان مضبوط ربط قائم کیا ہوا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن اور حضور کے درمیان ایسا رشتہ جڑا ہوا ہے اور ان کا گہرا تعلق اتنا ہے، اگر قرآن کو آپ سورج کہیں تو اس کی روشنی میرے مصطفیٰ ہے، قرآن کو اگر آپ چاند کہیں تو اس کی چاندنی میرے مصطفیٰ ہے، قرآن کو اگر آپ پھول کہیں تو اس کی رانائی اور اس کی جو خوشبو ہیں وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ اور حضور علیہ السلام اور قرآن کو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جوڑا ہوا ہے اور ان کے درمیان ایک گہرا ربط مضبوط رشتہ قائم ہے، اس بنیاد پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصیات، کچھ خصائص، کچھ فضائل اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے درمیان مشترک رکھے ہیں، متشابہ رکھے ہیں، متماثل کیے ہیں، یعنی کچھ نعمتیں، کچھ فضائل، کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دی ہیں، وہی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن کو بھی عطا کی ہیں، اور جو اللہ نے خصائص حضور کو عطا کیے ہیں تو بعض خصائص ایسے ہیں کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی عطا کیے ہیں۔ تو جو حضور علیہ السلام اور قرآن کے درمیان خصوصیات مشترک ہیں، متشابہ ہیں، متماثل ہیں، میں آج کے درس قرآن میں چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی عطا کی اور قرآن کو بھی عطا کی وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ بھی آخری اور وہ بھی آخری۔ قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ اقبال کہتے ہیں اللہ نے ہمارے پہ شریعت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا پہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی، آخری رسول ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ایک یہ خصوصیت مشترک ہے حضور علیہ السلام اور قرآن کے درمیان کہ قرآن کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں اور رسولوں میں آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اچھا، ایک اور خصوصیت ہے جو قرآن اور حضور علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے، متشابہ ہے اور متماثل ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور میرے مصطفیٰ کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کرنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن وہ عظمتوں والی کتاب ہے کہ اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اور قرآن کی یہ عظمت ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ تو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی زیارت بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یار حضور تو حضور رہ گئے، یہ شان تو حضور نے اپنے غلاموں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا سنو میرے علی کے چہرے کو تکنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ تو یارو جس محبوب نے علی کے چہرے کی زیارت کو عبادت بنا دیا ہے، اس محبوب کے خود والضحیٰ والے مکھڑے کی زیارت کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ پھر دیکھیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی رب العالمین نے اٹھا رکھا ہے اور حضور کی ناموس کا حفاظت کا ذمہ بھی خود رب العالمین نے اٹھا رکھا ہے۔ یعنی قرآن کا محافظ بھی رب العالمین ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محافظ بھی رب العالمین ہے۔ دیکھیں آپ اگر تورات ڈھونڈنے نکلیں، وہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے،
تو پوری دنیا میں آپ کو کوئی ایک نسخہ بھی نہیں ملے گا، تبدیلی والی ملے گی۔ اور اگر آپ انجیل تلاش کرنے نکلیں، وہ والی انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو پوری دنیا میں آپ کو ایک نسخہ بھی وہ اصلی انجیل والا نہیں ملے گا۔ آپ زبور کو تلاش کرنے نکلیں تو کوئی ایک نسخہ بھی آپ کو، وہ داؤد علیہ السلام جو لے کر آئے تھے، وہ آپ کو ایک نسخہ بھی زبور کا نہیں ملے گا۔ لیکن ایمان سے بتاؤ، قرآن جو صدیوں پہلے میرے محبوب کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا تھا، سپارہ تو دور کی بات ہے، پوری سورت تو تبدیل ہو جائے دور کی بات ہے، رکوع تبدیل ہو دور کی بات ہے، ایک آیت تبدیل ہو دور کی بات ہے، آدھی آیت تبدیل ہو دور کی بات ہے، ایک جملہ تبدیل ہو دور کی بات ہے، خدا کی قسم ایک حرکت تبدیل ہو بڑی بات ہے۔ مگر اس کے باوجود اتنی صدیاں گزر گئی، جو میرے محبوب کے سینہ اقدس پہ قرآن نازل ہوا تھا، ایک نکتے کی تبدیلی کے بغیر وہی قرآن آج امت کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو نازل بھی میں نے کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس قرآن کا محافظ بھی کون ہے؟ فرماتا ہے وہ میں ہوں۔ تو اسلام کا محافظ بھی حضور کی مدنی زندگی کا واقعہ ہے۔ جب ہجرت فرما کے حضور مکہ سے مدینے آ گئے تو مکے میں تو ایک ہی دشمن تھا اور وہ مشرکین مکہ تھے، لیکن جب حضور ہجرت فرما کے مدینے میں آئے تو یہاں 3 دشمن ہو گئے، منافقین بھی، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ تو یہود و نصارہ بھی دشمن ہیں، منافقین بھی دشمن ہیں، اور اس تعاقب میں ہر وقت رہتے ہیں کہ کوئی لمحہ کوئی موقع ملے تو ہم حضور الاسلام کا کام تمام کریں، ان کو نقصان پہنچائیں، ان کو ختم کر دیں۔ اب مدنی زندگی میں حضور علیہ السلام کے کاشان نوری کا پہرا صحابہ رات کو ننگی تلواریں ہاتھ میں پکڑے وہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک رات صحابہ حضور کے کاشانہ نوری کے باہر کھڑے ہیں اور پہرا دے رہے ہیں، تو سرکار دروازے پہ تشریف لائے اور پردہ سائڈ پہ کیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ خیریت سے اپنے گھر چلے جاؤ، اب تمہارے پہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی بندہ نواز، کوئی ہماری ڈیوٹی میں غفلت ہو گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی بے ادبی ہو گئی ہے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، بس اب تمہارے پہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابھی جبریل آئے ہیں اور رب کا پیغام لے کر آئے ہیں اور رب کا سلام بھی لے کر آئے ہیں۔ تو جبریل نے بتایا ہے محبوب اللہ سلام بھی کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے میرے محبوب کو بتا دے واللہ یعصمک عن الناس۔ فرمایا اب صحابہ کے پہرے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ خود تیرا رب جو ہے وہ محافظ بن گیا۔ تو فرمایا اب خیر سے گھروں کو چلے جاؤ، اب میری حفاظت کا ذمہ خود میرے رب العالمین نے اٹھا لی۔ ایمان سے بتاؤ صدیاں گزر گئیں لیکن ان کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 15 صدیاں گزرنے کو ہیں، لیکن آج بھی ماحول کی تازگی، حالات کی شگفتگی اور یہ ریل پیل لگ تو ایسے رہا ہے نا جس طرح میرے محبوب کل ہی ہو کے گزرے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، نگر نگر کریا کریا بستی بستی ان کے ذکر کی خوشبو سے مست ہیں اور معطر ہو رہے ہیں، عالم معطر ہو رہا ہے ان کی مہک اور ان کی خوشبو سے۔ اور یار ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہ فتوے ہم سننے لگے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، نہ کیا کرو، ایسا کیوں کرتے ہو۔ لوگوں نے بڑی سر توڑ کوشش کی ہے، لیکن یہ زمانہ بھی گواہ ہے، آپ بھی گواہ ہیں، جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے میرے مصطفیٰ کا ذکر تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وہ ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا جدا ذکر خدا بلند کرے، جدا ذکر خدا بلند کرے، پھر کیڑا جمے اس نو بند کرے، او دے ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ۔
اچھا یہاں ضمن میں ایک میں بات عرض کر دوں، کسی کے گھٹانے سے یہ ذکر گھٹ تو، بولیے یہ ذکر گھٹ تو اور گھٹ سکتا بھی، لیکن آپ بھی فہم خیالی میں نہ آئیں کہ آپ یہ کہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہم ذکر کر کے حضور کا ذکر اتنا بڑھا رہے ہیں، آپ کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ میاں اگر کسی کے گھٹانے سے یہ ذکر گھٹ نہیں نہ سکتا تو پھر ہمارے ذکر کرنے سے یہ ذکر بڑھ بھی نہیں رہا، اس لیے کہ یہ ذکر ہمارے کرنے کا محتاج ہی نہیں ہے۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آدمی تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا، تو وہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے حضور ہے ایک سوال ہے ذہن میں تو اس کا جواب چاہیے۔ تو فرمایا پوچھئے۔ کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اس کے سارے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو تم بھی اپنے محبوب کی ذات پہ درود بھی پڑھا کرو اور رج رج کے سلام بھی بھیجا کرو۔ تو اس نے آ کے عرض کی کہ حضور جب اللہ خود پہلے فرما رہا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو کیا اس کے پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ جو ہمیں ساتھ حکم دیا کہ ایمان والو تم بھی درود پڑھو، بھئی جب رب رب ہو کے درود پڑھ رہا ہے تو پھر ہمارے درود کی وہاں حیثیت ہی کیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ بندہ سادہ ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں یہ صرف بتانے والے نہیں ہوتے، یہ منظر دکھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ مباحثے مناظرے یہ علماء کا کام ہے۔ جو فقیر ہوتا ہے وہ اتنی لمبی چوڑی ابحاث میں نہیں پڑھتا اور لمبے چوڑے مناظرے نہیں کرتا، وہ تو منزل تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو خیر حضور غوث پاک نے فرمایا میں ذرا مصروف ہوں تو تم بیٹا کل آنا۔ جب کل ہوئی تو وہ پھر حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس کا بازو پکڑا تو دریا کنارے پہنچے، وہاں کشتی میں اس کو بٹھایا، اور جب کشتی پانی میں چلنے لگی تو آپ کے ہاتھ میں کوئی آلہ تھا، اس سے آپ نے کشتی کے پھٹے میں سوراخ کر دیا۔ ظاہر ہے جب کشتی کے پھٹے میں سوراخ ہوا تو جو کشتی کا پانی، دریا کا پانی تھا، وہ کشتی میں آنے لگ گیا۔ اب تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی جب زیادہ ہونے لگا تو یہ بندہ گھبرا گیا، ڈر گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس لیے کہ جب کشتی پانی میں رہے تو عافیت ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جائے تو پھر ظاہر بات ہے ڈوب جائے گی۔ تو یہ بندہ ڈر گیا، گھبرا گیا، جلدی جلدی وہ پانی کشتی سے لب بھر بھر کے دریا میں پھینکنے لگا۔ غوث پاک مسکرا کے فرمانے لگے میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور کشتی کا پانی نکال کے دریا میں ڈال رہا ہو۔ تو فرمایا دریا تو پہلے پانی پانی ہے، تیرے اس پانی کی اس کو ضرورت تو نہیں ہے، تو کشتی سے نکال کے دریا میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اس نے کہا حضور دریا کی ضرورت ہو نہ ہو لیکن بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ اگر یہ پانی ہم نہیں نہ نکالیں گے تو ہماری کشتی ڈوب جائے گی، غرق ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ غوث پاک مسکرا پڑے، فرمانے لگے بیٹا یہی تیرے سوال کا جواب ہے، وہاں اللہ خود درود پڑھ رہا ہے، ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو رحمتیں ہی رحمتیں برس رہی ہیں، ہمارے درود کے حضور محتاج نہیں ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے جب امتی کے لبوں پہ درود و سلام آتا ہے اس کی ڈوبتی ہوئی نیا کو کنارہ نصیب ہو جاتا ہے۔ کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، ایدے وچ بھلائی تیری ہے، ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری۔ تو مت یہ کوئی خیال کرے کہ شاید لوگوں کے گھٹانے سے گھٹا تو نہیں ہے، لیکن کوئی یہ بھی نہ خیال کرے کہ ہمارے بڑھانے سے بڑھ رہا ہے۔ میاں ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے، محبوب تیرے قرآن کے بھی محافظ ہم ہیں اور تیری ذات تیرے ناموس کے بھی محافظ ہم خود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے ایک اور خوبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی ہے
اور قرآن مجید کو بھی دی ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان وہ مشترک ہے، متشابہ ہے، متماثل ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارتوں کا مجموعہ بنایا ہے، قرآن کو بھی طہارتوں کا مجموعہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے وجود مبارک کو بھی طہارتوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ لیکن قرآن کی طہارت کا فلسفہ یہ ہے، قرآن کی طہارت یہ ہے، آواز آتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، بے خبردار یہ طہارتوں کا مجموعہ ہے، اس کو چھونا بھی ہے تو پہلے وضو کرنا ہوگا، بے وضو بندہ قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی طہارتوں کا عالم ہے، لیکن محبوب کی طہارتوں کا عالم کیا ہے؟ ذرا سنیے گا، فرمایا میرے اپنے محبوب کو ایسا طہارتوں کا مجموعہ اور منبع بنا دیا ہے، محبوب کے وجود مبارک پر کبھی پوری زندگی مکھی بھی نہیں بیٹھی، حضور کے وجود مبارک پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہوں گا مکھی بیٹھتی کہاں پہ ہے؟ بولیے، گندگی پہ بیٹھتی ہے، ہمارے اڑانے سے بھی نہیں اڑتیاں، ٹھیک ہے، لیکن حضور 63 سالہ زندگی میں ایک بار بھی آپ کے بدن مبارک پہ مکھی نہیں بیٹھی ہے۔ ابھی بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے اور وہ نادان یہی کہتا پھرے کہ وہ بھی بشر ہے میں بھی بشر ہوں، ہم ایک جیسے ہیں، میاں تیرے جسم سے مکھی اڑتی نہیں ہے، ان کے بدن پہ مکھی بیٹھتی نہیں ہے، رب نے بتا دیا ہے تیری بشریت اور ہے، آمینہ کے لال کی بشریت اور ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی طہارتوں کا عالم کیا ہے؟ میرے محبوب کا خون مبارک بھی پاک ہے، اور حضور علیہ السلام کا بول مبارک جو ہے، خدا کی قسم اس سے بھی مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آیا کرتی تھی۔ بلکہ حضور کے وجود مبارک کی طہارتوں کا عالم تو یہ ہے، حضور کے بدن مبارک پہ جو پسینہ آتا تھا، حضور کے پسینہ مبارک سے بھی مشک و عنبر سے بڑھ کے خوشبو آیا کرتی تھی۔ بلکہ آؤ ایک حدیث میں سنانا چاہوں گا اور آپ سنیں گے، لیکن اس حدیث کو سننے سے پہلے میں یہ نیت کر رہا ہوں اور آپ بھی یہ نیت کر لیں، اس لیے کہ اس حدیث میں حضور کی امی جان کی عظمت کا بیان ہے، اور ظاہر بات ہے میری ماں کی کوئی تعریف کرے تو میں خوش ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اور میاں آپ کے والدین کی عظمت کی کوئی بات آپ کو سنائے تو آپ اس پہ فدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ تو کیا خیال ہے، حضور کی امی جان کی عظمت کی بات سنیں گے سنائیں گے تو قیامت کے دن حضور بازو پکڑ کے جنت میں ہی داخل کروا دیں گے۔ حضرت سیدہ حکیمہ عفیفہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے بطن اطہر میں حضور کی صورت میں یہ امانت منتقل ہو گئی، تو حضور کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ملک شام ایک قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو پلٹ کر جب آئے تو طبیعت بگڑ گئی۔ مدینے کے پاس سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو چونکہ حضرت عبداللہ کے سسرال تھے مدینے میں اور ننیال بھی تھے، تو کہا کہ قافلے والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ میری طبیعت مزید سفر کرنے کی متحمل نہیں ہے، تو میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، تم مکے چلے جاؤ اور میری طبیعت سنبھلے گی تو میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گا۔ اب قافلے والے مکے آ گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں رک گئے، لیکن طبیعت جو ہے وہ سنبھل نہ سکی اور حضور کے والد ماجد کا مدینے میں ہی انتقال ہو گیا، اور وہیں پہ آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اب یہ خبر جب مکے میں حضور کی امی جان سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کو پہنچی تو بجلی کی طرح یہ ان کے اوپر خبر پڑی۔ اب صدمہ تو بہت ہوا، جس کا جوان شوہر ہو اور حسین و جمیل شوہر ہو،
میں روایات میں پڑھ رہا تھا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں چلا کرتے تھے تو رستے میں جو عورت بھی آتی، جس عورت کی نظر یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ پڑتی تو وہ قدموں میں گر جاتی تھی، اور آپ کو بڑا مصر کے بازار گلیوں میں چلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس سے بڑھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی گلیوں میں سامنا کرنا پڑتا تھا، اتنا اللہ نے حسن اور جمال جو ہے وہ عطا کیا ہوا تھا۔ تو جس عورت کا جوان شوہر ہو اور حسین بھی ہو، اور وہ جس کی جو ہے وہ پشت میں، جس کی پیشانی میں نور محمدی بھی رکھا گیا ہو، تو پھر اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ تو خیر پریشانی صدمہ تو بہت ہوا، لیکن یہ سوچ کر سیدہ نے صبر کیا کہ میرے بطن میں جو امانت ہے کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، نقصان نہ پہنچے۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وصال مبارک کو بھی چند روز گزرے، تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو کوئی ضروری کام پڑ گیا جس کی خاطر وہ مکے کی کسی گلی میں جا رہی تھی۔ تو جس طرح آپ کے دین میں، ہمارے دین میں بیوہ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بناؤ سنگار نہ کرے، زیادہ خوشبوئیں نہ لگائے، تو زمانہ جہلیت کا بھی یہی دستور تھا۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا، انتقال کر جاتا، تو بیوہ کو نہ بناؤ سنگار کرنے دیتے، نہ خوشبوئیں لگانے دیتے۔ ابھی چند روز گزرے حضرت عبداللہ کے انتقال کو رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کو ضروری کام پڑ گیا، تو اس کی غرض سے مکے کی ایک گلی میں جا رہی تھی، تو پیچھے ایک قریشی خاتون آ رہی تھی۔ وہ قریشی خاتون کیا دیکھتی ہے کہ سیدہ آمنہ جن راہوں سے گزرتی ہے اور جن گلی سے، جس گلی سے گزرتی ہے، وہ راہیں، وہ گلیاں خوشبو سے معطر ہو رہی ہیں۔ تو اس قریشی خاتون نے سوچا کہ چند دن ہوئے ہیں اس کے شوہر کو انتقال کیے ہوئے اور یہ خوشبوئیں لگا کے گلیوں میں پھر رہی ہے۔ وہ قریشی خاتون سیدھی امیر قریش حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دادا جان کے پاس شکایت لے کے حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے کہ اے امیر قریش، آپ اپنی نوح کو سمجھائیں، اپنی بہو، اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ چند روز تو ہوئے اس کے شوہر کو انتقال کیے ہوئے، لیکن وہ گلیوں میں خوشبوئیں لگا کے پھر رہی ہے۔ جب اس نے شکایت لگائی تو حضرت عبد المطلب مسکرا پڑے، تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا میں شکایت لے کر آئی ہوں اس لیے کہ آپ اس کو ڈانٹیں گے، سمجھائیں گے، لیکن الٹا آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا واللہ میری بیٹی نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ تو اس نے کہا چھوڑیے، آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں گواہ ہوں، آئیے میرے ساتھ، میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ جس گلی سے آمینہ گزر کے آئی ہے وہ ابھی تک خوشبو سے معطر ہے۔ تو آپ پھر مسکرا کے فرمانے لگے میری بیٹی نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے۔ تو وہ حیرانگی سے عرض کرتی ہے حضرت پھر یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ تو فرمانے لگے وہ تو اس کے بدن میں جو پیارا موجود ہے، ساری خوشبوئیں تو رب کے محبوب محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سے بتاؤ حضور اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں ہوں تو یار ماں جن راہوں سے گزرے وہ راہیں خوشبو سے معطر ہوتی ہیں، تو ایمان سے بتاؤ خود آمینہ کا لال جن راہوں سے گزرتا ہوگا وہ راہیں خوشبو سے کیوں نہیں معطر ہوتی ہوں۔ بلکہ آئیے، چونکہ یہ ربیع الثانی ہے اور اس مہینے کو پیر پیرا میر میراں غوث الثقلین الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نسبت ہے، تو ایک بات یاد آ گئی۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت خضر حسینی رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 13 سال حضور غوث اعظم کی خدمت میں رہا اور ان کے جوتے مبارک اٹھاتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی نوکری کی۔ تو کہتے ہیں 13 سال میں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں رہا اور ان کی نوکری کرتا رہا، لیکن کہتے ہیں 13 سال کے عرصے میں نے عبد القادر جیلانی کو کبھی رینٹ صاف کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے اور کبھی کھنگار پھینکتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے۔ خضر حسینی کہتے ہیں میں نے 13 سال کے عرصے میں
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک پہ جیسے جیسے پسینہ آتا تھا خوشبو پھیلتی چلی جاتی تھی. اور پھر کہتے ہیں 13 سال میں آپ کی خدمت میں رہا، میں نے 13 سالوں میں دیکھا کہ عبد القادر جیلانی کے جسم پر میں نے 13 سالوں میں کبھی مکھی کو بیٹھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے، کبھی مکھی کو بیٹھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے. خضر حسینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جب 13 سال میں نے آپ کی خدمت کر لی تو میں اب اجازت لینا چاہتا تھا، رخصت ہونا چاہتا تھا، تو میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی حضور میں نے 13 سال آپ کی خدمت کی ہے، اب آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. تو حضور غوث پاک فرمانے لگے خضر تو نے 13 سال میری خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. تو کہا حضور آپ کے قدموں میں رہ کے کسی چیز کی اللہ نے تھوڑی نہیں رہنے دی. تو کہا نہیں مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے، کچھ تو مانگ. کہا کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے، کمی نہیں ہے. پھر فرمایا مانگ لے کچھ. کہا حضور کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ سے عرض کرو، آپ کے جوڑوں کا صدقہ، آپ کی خدمت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہوا ہے، بہت کچھ عطا کیا. کہتے ہیں جب حضور نے اصرار کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر میں نے عرض کیا حضور ایک سوال ہے جو ذہن میں کھٹکتا ہے. کہا بتائیے وہ کیا ہے. تو کہا میں نے عرض کیا کہ حضور 13 سال میں نے آپ کی نوکری کی ہے، آپ کی خدمت کی ہے، لیکن میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ 13 سالوں میں آپ کو کبھی رینٹ بھی صاف کرتے نہیں دیکھا، کبھی آپ کو کھنگار پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کبھی آپ کے بدن پہ مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. اور میں نے دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے کہ جیسے جیسے آپ کے بدن پہ پسینہ آتا تھا تو خوشبو پھیلنے لگ جاتی تھی. حضور سمجھ میں نہیں آتی یہ کمال، یہ فیضان، یہ معاملہ کیا ہے. تو غوث اعظم جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اے خضر حسینی تجھے بتا دوں، حضور یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں. تو جلال میں آ کے فرمانے لگے تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر. فرمایا خدا کی قسم یہ جو تجھے وجود نظر آ رہا ہے یہ بظاہر عبد القادر کا وجود ہے، مگر اس وجود میں جو کمال نظر آ رہا ہے، جو فیضان نظر آ رہا ہے، یہ عبد القادر کا فیضان نہیں ہے بلکہ میرے نام مصطفیٰ کے وجود مبارک کا کمال ہے. میں سوچنے لگ گیا، میں نے کہا حضور کی ذریت میں، حضور کی اولاد میں، حضور کی آل میں صدیوں بعد پیدا ہونے والے عبد القادر جیلانی کے وجود کی طہارت کا یہ عالم ہے، تو ایمان سے بتاؤ میرے مصطفیٰ کے وجود مبارک کی طہارتوں کا عالم کیا ہے. یہاں ایک اور بات حضرت عبد القادر جیلانی کے حوالے سے یاد آ گئی. اللہ نے بڑی عظمتیں دے رکھی ہیں. وہ ایک جگہ، آج کل تو کئی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے لیکن آج سے کوئی 8 سال قبل میں نے یہ جملہ جب پہلی بار پڑھا تو ایک اشتہار پہ لکھا ہوا تھا بڑے پیر کی بڑی 11ویں. تو میرا جو ہم سفر تھا میں نے اس کو کہا یار دیکھو کچھ تحریریں ہوتی ہیں نا کہ جو دل میں اترتی ہیں. تو کہا، میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت جملہ لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا جی کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا دیکھو لکھا ہے بڑے پیر کی بڑی 11ویں. تو اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا واللہ عبد القادر جیلانی کو چھوٹا پیر نہیں ہے، یقین جانے وہ بہت بڑا پیر ہے. صرف پیر نہیں ہے، وہ تو پیروں کا بھی پیر ہے، وہ تو روشن ضمیر ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا گیا کہ عورت کی ڈیفینیشن کیا ہے، عورت کی تعریف کیا، عورت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگی عورت میری نظر میں وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو، جس کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو. آگے فرمایا نہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر پڑی ہو، نہ اس کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑی ہو. میں کہتا ہوں اگر یہ شاننی لے کر آپ زمانے میں عورت کو تلاش کرنے نکلیں تو پھر آپ کو شاید کوئی عورت نہ مل سکے. میں جو اچھی خواتین ہیں، باپردہ صالحہ گزری ہیں، ان کی عظمتوں کا معترف ہوں. مجھے پتہ ہے
جس ماں نے فرید الدین گنج شکر کی تربیت کی ہے وہ بھی صالح ہے، اور جس ماں نے بازد بستامی کو جنم دیا ہے وہ بھی اونچی شان والی ہے، جس ماں نے سید علی حجویری کو پیدا کیا ہے وہ بھی شان والی ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو تعریف عورت کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کر دی ہے، اگر یہ تعریف لے کر آپ عورت کو ڈھونڈنے نکلیں کہیں اور ملے یا نہ ملے، لیکن غوث اعظم کی والدہ جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہا جو ہے وہ اس یہ تعریف ان کے اوپر پوری کی پوری سچی بھی آتی ہے اور پوری کی پوری صادق بھی آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج تو بے پردگی اتنی عام ہو گئی کہ اس بات کی ہمیں پرواہ ہی نہیں رہی۔ یقین جانے پچھلے دن گجرانوالا جانا ہوا تو رستے میں جو ٹول پلازہ آتا ہے تو ٹول پلازے پہ بھی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس امت کے اوپر بھی وقت آنا تھا، تو میں یہاں کچھ زیادہ اس حوالے سے عرض کرتا لیکن بات لمبی ہو گئی اور کہیں اور نہ لمبی ہو جائے، صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے گھروں کے اندر پردے کا انتظام کرو، پردے کا اہتمام کرو۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم نہ دلواؤ، تعلیم دلواؤ، اچھی سے اچھی تعلیم دلواؤ، لیکن عورت کا پردے میں رہنا یہ اس کا جو پردہ ہے اس کے لیے بوجھ نہیں ہے، اس کے دامن کا محافظ بھی ہے، اس کی عصمت کا بھی محافظ ہے، اور جو برقعے کا ایک ایک جو سلوٹ ہے، خدا کی قسم وہ عورت کی شرم و حیا کی گواہی دے رہا ہوتا ہے اور خاندان کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے۔ ایک باپردہ عورت کو دیکھ کر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس عام گھرانے کی عورت نہیں ہے، یہ اس خاندان کی عورت ہے جو اللہ رسول کے احکام کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ عورت ہی تو ہوتی ہے جس نے نسلوں تک دین منتقل کرنا ہوتا ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا اگر کوئی آدمی دیندار بنتا ہے تو سمجھو اس گھر کی دہلیز تک دین پہنچا ہے، اور کہا اگر کوئی عورت دیندار بنتی ہے تو سمجھو اس کی نسلوں تک دین پہنچ گیا ہے۔ تو بلکہ یہاں بر صغیر پر جب انگریز حکومت کرتا تھا تو ظاہر بات ہے انگریز سے سامراج سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پھر یہاں کے جو مذاہب کے لوگ یہاں بستے تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، تو یہ سارے ایک ہو کر انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، تحریک چلائی، اور ان ریلیوں میں جلسے جلوسوں میں پھر یہ سارے نکلا کرتے تھے، مسلمان بھی ہوتے، سکھ بھی ہوتے، ہندو بھی ہوتے۔ تو ایک ایسی ریلی تھی جس میں مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ تو پھر اس ریلی کے اختتام پر ایک ہندو خطاب کرنے لگا تو اس نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور اس نے کہا مسلمانوں، ہمارا ماضی تو تاریکیوں سے بھرا پڑا ہے، ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں، ہم اپنے ماضی میں دیکھیں تو سوائے اندھیروں کے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن مسلمانوں تمہارا ماضی تو بڑا تابناک ہے، بڑا روشن ہے، بڑا منور ہے۔ جب تم اپنے ماضی کو دیکھو گے تو تمہیں تو اپنے ماضی میں فاروق اعظم جیسا حکمران بھی نظر آئے گا، تمہیں تو عمر بن عبدالعزیز بھی نظر آئیں گے، تمہیں تو حسین ابن علی جیسا جرت مند لیڈر بھی نظر آئے گا۔ اس ہندو نے کہا مسلمانوں ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ ماضی میں تھا، نہ کچھ مستقبل میں ہمیں کچھ نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن مسلمانوں تم نے اپنے ماضی میں بہت کچھ چھوڑا ہے۔ تو 14 صدیاں گزر گئیں، دوبارہ تم نے کوئی حسین کیوں نہیں تیار کیا؟ 14 صدیاں گزر گئیں، دوبارہ تم نے کوئی حسین نہیں تیار کیا۔ چلو تمہارے پاس ہی کوئی حسین ہوتا جو آج ہمیں انگریز سامراج سے جو ہے وہ خلاصی دلا دیتا تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں، لیکن تم نے بھی کیا کمایا ہے، تم نے بھی کیا بنایا ہے۔ 14 صدیاں گزار دی لیکن تم کوئی ایک بھی حسین تیار نہ کر سکے۔ پھر کسی مسلمان کے پاس جواب نہیں تھا، سب کے سر شرم سے جھک گئے، لیکن کہتے ہیں کہ اس مجمع کے پیچھے سے ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا، وہ آگے بڑھا اور اس نے اس ہندو کو جواب دیا
اس نے کہا بتا کیا کہتا ہے؟ کہا یہی کہہ رہا ہوں کہ 14 صدیاں گزر گئیں، دوبارہ تم نے کوئی حسین تیار نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ وہ بابے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رو کے کہنے لگا اس کا جواب یہ ہے کہ دوبارہ دھرتی پہ کوئی فاطمہ جیسی ماں نہیں آئی، دوبارہ دھرتی پہ کوئی فاطمہ جیسی ماں نہیں آئی۔ صاحبو آج بھی اگر مائیں پردے میں آ جائیں، سمٹ جائیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں، تعلیم حاصل ضرور کریں، لیکن پردے میں رہ کے اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں، ہاتھوں سے ناول پھینک دیں اور سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو کتابیں ہیں ان کو پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیں اور حضرت سیدہ پاک کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم آج بھی کوئی حسینی تیار ہو سکتا ہے، آج بھی کوئی حسینی تیار ہو سکتا ہے۔ تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنی بلند شان اللہ نے عطا کی ہے اور کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ آپ کی مجلس واعظ سجی ہے اور ہزاروں کا مجمع ہے، بلکہ ہم نے تو پڑھا ہے کہ 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ یار آپ 300 کے لگ بھگ لوگ ہوں گے تو 300 بندے کو خطاب کرنا ہو تو اس کے لیے بھی لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج کل تو اچھے لوگ بھی ہیں اللہ ماشاءاللہ، لیکن آج کل تو نعت خواں کو بلاؤ، کسی خطیب کو بلاؤ تو وہ پہلے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ ساؤنڈ تو اچھا ہوگا نا، اس لیے کہ ساؤنڈ نہیں اچھا ہوگا تو میں بول کیسے پاؤں گا۔ چلو کئی لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے، زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، کئی کی محفل کرنی ہوتی ہے، تو اس کے بغیر پھر سانس کا مسئلہ گلے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم نے 200-300 کو بھی خطاب کرنا ہو تو لاؤڈ سپیکر کی محتاجی ہے، اس کے بغیر مشکل ہوتا ہے آواز پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا کی تھی، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور آپ جب واعظ فرماتے تھے پہلی صف میں پہلے بیٹھے ہوئے آدمی کو جس طرح گفتگو آواز سنائی دیتی تھی، سب سے آخر میں بیٹھنے والا مرد اور فرد جو ہے وہ بھی اسی طرح اس آواز کو سماعت کر رہا ہوتا تھا۔ تو حضور غوث اعظم کی مجلس سے واعظ سجی ہے، آپ منبر پہ براجماع ہیں اور واعظ فرما رہے ہیں، تو 70 ہزار کا مجمع ہے۔ آپ کا ایک مرید ہے جس کا نام ہے شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ، تو وہ بالکل سامنے پہلی صف میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو واعظ جاری ہے، تو علی بن حیتی کی آنکھ لگ گئی۔ تو جب آنکھ لگی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا جو واعظ تھا اس کو موقوف کیا اور منبر سے نیچے اترے، تو علی بن حیتی کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ ایک مرید شیخ کے سامنے اس طرح ادب کے ساتھ کھڑا ہو، تو بات تو سمجھ میں آتی ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو، شاگرد استاد کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو تو حق بھی بنتا ہے، لیکن حضرت غوث اعظم اپنے ہی مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ یوں کھڑے ہیں۔ زمانہ اس ورطہ حیرت میں مبتلا ہے، تو اتنے میں علی بن حیتی کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوئے آنکھ کھلی تو جب دیکھا کہ میرا شیخ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوئے ہیں، علی بن حیتی فوراً قدموں میں گرے اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، حضور یہ کیا ہے؟ تو کہا کیا ہوا؟ کہا تعجب ہو رہا ہے حضور، آپ میرے سامنے، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، آپ میرے شیخ کامل ہیں، شیخ طریقت ہیں، تو حضور آپ اس طرح میرے سامنے ادب سے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے؟ آپ نے فرمایا حیران نہ ہو، تعجب نہ کر، پہلے زمانے کو یہ بتا، مجمع کو یہ بتا کہ خواب میں دیدار کس کا کر رہا تھا، خواب کے اندر دیدار کس کا کر رہا تھا؟ کہا جی واللہ خواب میں آمینہ کے لال کی زیارت نصیب ہو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا ابھی بھی پوچھتا ہے کہ ہاتھ باندھے ادب سے کیوں کھڑے ہو آپ میرے سامنے؟ فرمایا واللہ جس محبوب کی زیارت تو خواب میں کر رہا تھا، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں عبد القادر جیلانی کی جان ہے،
فرمایا جو تو خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر جیلانی اس محبوب کی حالت بیداری میں زیارت کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ تیرا ادب نہیں، یہ تو سرکار کا ادب ہو رہا تھا۔ اچھا حضور غوث پاک نے فرمایا مجمع والوں کو یہ بھی بتا دے، حضور جو خواب میں تشریف لائے ہیں، اپنا دیدار دیا ہے، تو یہ فرما ساتھ تجھے اللہ کے محبوب نے حکم کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اب علی بن حیتی منبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر، اور مجمع کو بتانے لگے، کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم، حضور کی مجلس واعظ تو سجی ہے، لیکن آپ کے قدموں میں بیٹھ کر یہ سعادت ملی، یہ کرم ہوا کہ حضور کی زیارت مجھے نصیب ہوئی، اور حضور علیہ السلام خواب میں آئے ہیں، اور حضور نے اپنا دیدار بھی دیا ہے، اور ساتھ سرکار نے فرمایا ہے علی بن حیتی اگر دونوں جہاں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دونوں جہاں میں بامراد ہونا چاہتے ہو، دونوں جہاں میں فلاح چاہتے ہو، تو فرمایا میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھنا، میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ فرمایا ان کے قدموں میں رہنا تیرا کام ہے، اللہ ان کی صحبت کا صدقہ تیری دنیا بھی سنوار دے گا، تیری آخرت بھی سنوار دے گا۔ تو پھر واپس آنا چاہوں گا، بات کو بس ختم کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ غوث اعظم جنہوں نے 13 سال کبھی رینٹ بھی نہ صاف کی ہو، کبھی کھنگار بھی نہ پھینکا ہو، اور جن کے بدن پر کبھی مکھی بھی نہ بیٹھی ہو، اور خضر حسینی کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کے پسینے سے مشک و عنبر سے بڑھ کے خوشبوئیں آتی ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو فرمانے لگے تاللہ ھذا وجود جدی لا وجودہ عبد القادر، فرمایا یہ وجود جو تجھے نظر آ رہا ہے بظاہر تو عبد القادر کا وجود ہے، مگر اس میں جو فیضان ہے، کمالات ہے، وہ سارے کا سارا میرے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے وجود کا فیضان ہے۔ یہاں پہ آؤ تجھے امام کی بارگاہ میں لیتا جاؤں۔ میرے امام نے بھی قلم توڑ دیے، امام نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جب اس واقعہ کو پڑھا تو حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، غوث کی بارگاہ میں خراج پیش کیا، اور آپ نے فرمایا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ بتانے لگے کہ حضور کے وجود مبارک کا تو سایہ نہیں تھا، وہ وجود مبارک تو بے سایہ تھا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے وجود کا سایہ تو نہیں تھا، لیکن اس بے سایہ وجود کا اگر کوئی سایہ دیکھنا چاہتا ہے تو بغداد کے شہنشاہ عبد القادر جیلانی کو دیکھ لے، تمہیں مصطفیٰ کے وجود کا عکس نظر آئے گا۔ تو فرمایا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، اے میرے غوث جس نے بھی تیرا جلوہ زیبا دیکھا۔ یہ وجہ تھی۔ پھر اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ میں کہتا ہوں جن کے صدیوں بعد پیدا ہونے والے ذریت آل میں ان بچوں کی شان کا یہ عالم ہے، تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کی طہارتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو توجہ کا طالب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی طہارتوں کا مجموعہ بنایا ہے، اور میرے محبوب کے وجود مبارک کو بھی طہارتوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ بہت ساری اور بھی خصوصیات ہیں جو اللہ نے قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین مشترک رکھی ہیں، متشابہ اور متماثل رکھی ہیں۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق لوگوں تمہارے پاس ایک میرا محبوب آیا ہے، اور اکیلے نہیں آیا بلکہ ساتھ میں بولیے ساتھ میں قرآن لے کر آیا ہے۔ تو صرف ہم نے حضور کے ساتھ وفا ہی نہیں کرنی ہے، صرف حضور سے محبت ہی نہیں کرنی ہے، صرف حضور کے حسن و جمال کا ذکر ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ حضور کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، اس قرآن کی تلاوت کو اپنے لبوں کا وظیفہ بھی بنانا ہے، اور اس کا دامن قرآن کا بھی ہم نے مضبوطی سے
پکڑ کے رکھنا ہے۔ کچھ لوگ حضور کا ذکر کرنے لگے تو قرآن کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، تو نجات پھر بھی نہیں ملے گی، دنیا کے اندر کامیابیاں اور عزتیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ جدا تو ہیں ہی نہ۔ اور جو حضور سے پیار کا دعویٰ کرے اور وہ قرآن ہی نہ پڑھ سکے اور وہ قرآن کے بتائے ہوئے رستے پہ ہی نہ چل سکے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے۔ اور جو قرآن تو پڑھے مگر صاحب قرآن جس کے صدقے قرآن ملا ہے اس کے ذکر کوئی شرک اور بدعت کا فتویٰ اس پہ لگائے تو فیضان وہ بھی حضور کا نہیں پا سکتا، کامیاب وہی ہے۔ اور عظمتیں اسی کا مقدر بنے گی جس کے ایک ہاتھ میں آمینہ کے لال کا دامن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں رب کے کلام قرآن مجید کا دامن ہوگا۔ پھر دنیا بھی سنور جائے گی، پھر آخرت بھی سنور جائے گی۔ اقبال کی شاعری کا رس نکالیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دور و نزدیک سے آپ احباب جتنے بھی آج کی اس محفل میں تشریف لائے، حضرات علماء تشریف لائے، مشائخ عظام، آپ سب احباب جو تشریف لائے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کے قدموں کو گلزار بنا دے اور قدم قدم پہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں لا تعداد اللہ تعالیٰ برکتیں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ اور میں چاہ رہا تھا کہ کچھ جو معروضی حالات ہیں اس وقت ہمارے حالات حاضرہ، اس پہ بھی گفتگو کرتا فلسطین کے حوالے سے، لیکن بات پہلے ہی بہت زیادہ طول پکڑ گئی، تو بہرحال آپ کی آمین کے ساتھ میں ایک دعا کرنے لگا ہوں۔ آپ نے دل سے آمین کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مد و نصرت فرما اور میرے مولا القدس کو آزاد فرما اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی رونقوں کو دوبارہ سے میرے مولا بحال فرما دے۔ الہ العالمین، کائنات کے اوپر جہاں کہیں بھی مسلمان تیرے محبوب کے غلام، تیرے محبوب کی امت بس رہی ہے، مظلوم ہے، مقبوضہ ہے، پریشان حال ہے، میرے مولا سب کی مدد بھی فرما اور سب کی دستگیری بھی فرما۔ کار ما آخر شدو آخر زیمہ کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچہ یار نشد، و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔